وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فتح مکہ دا مقام ویکھ لو نا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ رب العالمین نے مکے دی فتح عطا کیتی ہے، عظیم فتح کیا گیا۔ اس فتح نو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو مکہ فتح کیتا نا تے مکے دے اندر بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چودھری میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ایویں قیدیاں دی شکل دے اندر کھڑے نے۔ جناب حضرت مولانا شیخ عادل شفقت فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لا چکے ہیں، ان کا انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ میں آپ کو یہ بات بتلاتا چلوں، آپ بھی تقریباً سارے دوست احباب نئے ہیں اور ہمارے علماء کرام بھی پہلی دفعہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اسی طرح خطبہ بنتے ہیں اور اسی طرح ہی وہ منازل کو طے کرتے ہوئے بلندیوں تک پہنچتے ہیں۔ میں اپنے ان دوستوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اسی طرح اخلاص کے ساتھ اور مکمل جانفشانی کے ساتھ آپ محنت کو جاری و ساری رکھیں۔ وقت قریب ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اسٹیج کا وارث بھی بنائے گا، اور میری دعا ہے، دلی دعا ہے اپنے ان نوجوان بھائیوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے، کہ اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ یہ دین کا جذبہ لے کر، دعوت و تبلیغ کا جذبہ لے کر میدان میں نکلے ہیں۔ جس طرح شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن حضرت مولانا حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے اسلاف جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے پاکستان کے طول و عرض میں کام کیا، اللہ رب العالمین کی قسم ہے انہوں نے کسی قسم کے مطالبات نہیں رکھے، وہ اللہ کی رضا کے لیے نکلتے تھے۔ یہ بہترین ساؤنڈ کا نظام اس وقت نہیں تھا، انہوں نے اسپیکر اپنے سر پہ رکھ کے گاؤں میں، بستیوں میں، شہروں میں جا کر تبلیغ کا کام کیا، اور اس وقت جو جہالت کا دور بہت ہی عروج پر تھا، اس وقت انہوں نے بہت ساری تکلیفیں بھی برداشت کی۔ اللہ رب العالمین ان کی تمام تر جو دین کے لیے انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، اللہ ان کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے، اللہ رب العالمین ان کو جنت کا وارث بنا دے، آمین۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا عادل شفقت فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو کہ چوک اعظم سے تشریف لائے ہیں، وہ آپ کے سامنے خطاب ارشاد فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔
لیکن شان تے مقام بے مثال آ گیا، سونا سونا آمینہ دا لال آ گیا، لیکن شان تے مقام بے مثال آ گیا، سونا سونا آمینہ دا لال آ گیا۔ زلفاں نو نبی جد چہرے تو ہٹاوندا، چودھویں دا چند ویکھ شرماوندا، لے کے آیا سونا حسن و جمال آ گیا، سونا سونا آمینہ دا لال آ گیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام آقا دو جہاں پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس۔ سامعین محترم، تواڈے سامنے ایک قرآن مجید دی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، جس دے اندر اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حریص ہون دا اللہ رب العالمین دس رہے نے کہ نبی علیہ السلام اپنی امت دی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ اے دین ساڑھے تک پہنچی آئے، نبی علیہ السلام دیاں بڑیاں محنتاں، آپ علیہ السلام نے بڑیاں بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اے دین ساڑھے تک پہنچان دی خاطر، لیکن اج سانوں بھی اپنے گریبانہ دے اندر نظر دوڑانی چاہی دیئے کہ اسی اج نبی علیہ السلام دیاں انہاں محنتاں دا کی مول پایا ہے۔ آؤ ذرا اللہ رب العالمین دے قرآن دے توجہ فرمانا۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نو رحمت للعالمین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین دا قرآن میرے اور تواڈے پیرو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ اطہر تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے دنیا کا نات دے لوگوں، اسی اپنے محبوب نو بھیجئے تے تمام جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجئے۔ میں کہنا ماں میرے آقا علیہ السلام اپنے واسطے رحمت بن کے آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیگانیاں واسطے رحمت بن کے آئے، میرے آقا اپنے دشمناں واسطے رحمت بن کے آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں کافراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، جنہاں کافراں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو قدم قدم تے پریشان کیتا۔ اے ویکھو نا طائف دا علاقہ ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارادہ بنایا کہ اسی طائف دے اندر جا کے اللہ دی توحید دا اعلان کریے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، طائف دی طرف چلے گئے نے، اتھوں دے سرداراں نو ملے نے تے جا کے سرداراں نو رب دا کلمہ پڑھان دی اس طرح دعوت دیتی ہے تے انہاں نے انکار کر دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دوسرے لوگاں دے کول چلے جاندے نے، اتھوں دے لوگاں دے نال جا کے گل بات کیتی، توحید دی دعوت دیتی، ایک رب دی دعوت دیتی، لیکن انہاں نے بھی انکار کر دیتا ہے۔ آخر کار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے انہاں
نے نوجواناں نو جھولیاں دے اندر پتھر دے کے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے لگا دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو پتھر مار رہے نے میرے آقا اگے اگے چل دے جا رہے نے اللہ اکبر اللہ اے تکلیفاں اٹھائیاں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت دی خاطر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اس طرح خون دے نال جسم لت پتے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جوتے مبارک خون دے نال ترنے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجوراں دے باغ دے اندر پناہ لئیے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول فرشتہ آیا آ کے کہندا اللہ دے نبی جی سانو اجازت دے دیو نا اسی انہاں طائف والیاں نو دوواں پہاڑاں دے اندر رکھ کے پی دئیے لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نا میں اے نہیں چاہندا میں تے رحمت للعالمین بنایا گیا وانا مینوں رب نے رحمت للعالمین کیا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے میں ایسا نہیں چاہندا میں اے امید رکھنا کہ کتے اللہ انہاں دیاں نسلاں دے اندروں کسے نو عبادت گزار بنا دے ایمیں تے نہیں اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہم فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ او میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑیاں شاناں والے بڑیاں عظمتاں والے کسے صاحب دل نے بڑی پیاری گل کی تھی ہے آمین مائی تیرا دل جان بڑا سونا ہے آمین مائی تیرا دل جان بڑا سونا سارے نبیاں رسولاں چوں سلطان بڑا سونا ہے آمین مائی تیرا دل جان بڑا سونا مک شرک دے دور گئے ٹوٹ کفر دے زور گئے آیا بن کعبے دا نگران بڑا سونا ہے آمین مائی تیرا دل جان بڑا سونا جدہ حسن نرالا ہے جدہ خلق بھی آلہ ہے میرے آقا مدنی دا فرمان بڑا سونا ہے آمین مائی تیرا دل جان بڑا سونا سارے نبیاں رسولاں چوں سلطان بڑا سونا ہے آمین مائی تیرا دل جان بڑا سونا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے صحابہ بھی تشریف فرمانے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آن والا آیا ہے پینڈو جے آدمی ہے آکے نے مسجد دے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ یار سوچو نا ساڑھے وچوں کوئی بندہ ہوندا برداشت کردہ کوئی مسجد دے اندر اس طرح دی بےہودگی کردہ اللہ اکبر اللہ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نظراں دے سامنے بیٹھ جاندا ہے انہیں قضائے حاجت شروع کر دیتی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے انہوں روکن دی کوشش کیتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے انہوں روکن دی وجہ تو اے دے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جائے صحابہ انہوں نہ روکو ویکھو نا اللہ نے احمد نی رحمت للعالمین بنایا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں بعد دے اندر بلایا فرمایا اوے آن والیا ایک ہی کم کیتا ہی بڑے پیار دے نال سمجھایا یار اللہ دا کارے اے اللہ دا کارے اللہ دی عبادت دی جگہ ہے ایتھے اے کم نہیں کری دا تے اے بڑے اچھے طریقے دے نال سمجھ جاندا ہے کہندا اللہ دے نبی جی منو سمجھ آ گئی ہے اج دے بعد میں ایہو جہا کم نہیں کرانگا بڑے احسن انداز دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا تے ساڈے ورگا کوئی ہوندا
اللہ اکبر. آؤ ذرا توجہ کرو نا, اللہ رب العالمین نے ایویں تے نہیں اعلان کر چھڑیا, فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایسی آیت دا ترجمہ میں بابا جی دی زبانی کرنا چاہنا. فرمان دے نے کدی منگ دے دعاواں بہ کے غاراں دے اندر, کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے اندر, کدی رون دے کلے جا کے غاراں دے اندر. اے کتنا احساس امت دسی پیر نو ساری عمر ایم رب نو مناندا گیا. اللہ اللہ نبی میرے جیدہ ہو سلام, گالیاں سن کے بھی سونا مسکراندا گیا. اوے گالیاں سن کے بھی سونا, پتھر کھا کے بھی سونا مسکراندا گیا. اللہ اکبر اللہ. او یار سوچو نا, جس دین دی خاطر نبی پاک علیہ السلام نے مارا کھا دیاں, اور جس دین دی خاطر نبی پاک علیہ السلام نے ساڑھے واسطے تکلیفاں اٹھائیاں, یار اسی اج اس دین دا کی حال کیتا ہے. اج اسی اس دین دا مذاق اڑان دے نظر آنے ہاں. نبی پاک علیہ السلام دیاں حدیثاں دا مذاق اڑان دے نوجوان نظر آندے نے. نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دیاں نا فرمانیاں کیتیاں جا رہیاں نے. اللہ اکبر اللہ. آؤ ذرا توجہ کرو نا, اللہ رب العالمین فرمان دے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے, میں نبی علیہ السلام دی 10 سال خدمت کیتی ہے. 10 سال نبی پاک علیہ السلام دی غلامی دے اندر گزار چھڑے نے. تے فرمان دے نے نبی علیہ السلام دا اخلاق ایسا سی, نبی پاک دا کردار ایسا سی, نبی پاک نے منو اج تک اوف بھی نہیں کیا. 10 سال دا عرصہ تھوڑا نہیں. فرمایا نبی علیہ السلام نے منو اوف بھی نہیں کیا, چڑکنا تے دور. فرماندے نے منو نبی علیہ السلام نے اینا بھی نہیں کیا. انس تو انج کیوں کیتا ہے, انج نہیں سی کرنا. انس تو انج نہیں تے انج کرنا سی. اللہ اکبر. 10 سال دے عرصے دے اندر نبی علیہ السلام نے چڑکیا بھی نہیں. تو کسے صحابہ دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی. صفت انج انس نے بیان کی تھی, آقا دی مسیوا 10 سال کی تھی. آقا کدی منو, اوے آقا نے بھی شفقت کمال کی تھی. کدی مینو چھڑکیا دبایا ہی نہیں. اوے آپ جیسا جگ وچ آیا ہی نہیں. اونا کتوں سی رب نے بنایا ہی نہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. فتح مکہ دا مقام بیکھ لو نا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے مکہ دی فتح عطا کیتی ہے. عظیم فتح کیا گیا اس فتح نو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو مکہ فتح کیتا نا, تے مکہ دے اندر بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے چودھری میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے ایویں قیدیاں دی شکل دے اندر کھڑے نے. ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے ایویں
ایویں بے بس ہو کے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کھڑے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو او بھی وقت یاد آندے ہون گے انہاں بدبختاں نے میرے تے بڑا ظلم کیتا انہاں نے قدم قدم تے مینوں پریشان کیتا انہاں نے قدم قدم تے میرے صحابہ نو پریشان کرن دی کوشش کیتی ہے انہاں نے قدم قدم تے میرے دین نو نقصان پہنچان دی کوشش کیتی ہے لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کردار ویکھو نا اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی فتح عطا کیتی ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اوے مکے والیو اوے مکے دے سردارو اوے مکے دے چودھریو او مکے دے رہن والیو مینوں دسو نا تسی میرے کولوں کیڑیاں امیداں رکھ دے ہو میں تے تواڈے نال کیہو جہا سلوک کراں گا کی امید رکھ دے ہو تے کہن لگے اللہ دے نبی جی اسی تواڈے کولوں رحم دیاں امیداں رکھنے ہاں سانو انج لگدا ہے کہ جویں تسی سانو پیچھے معاف کر دے آئے ہو اج بھی معاف کر دے ہوگے فرمایا اچھا اگر ایہی امید لے کے کھڑے ہو جاؤ میں محمد نے تانوں سارے انو معاف کر چھڑیا ہے معاف کر چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ نتیجہ کی نکلے آئے اللہ اللہ اے جڑے سارے سردار نے سارے مکے والے جنہیں قیدی کھڑے نے تقریباً 2000 قیدی نے 2000 کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ اے جے احسن اخلاق دا نتیجہ اے جے احسن کردار دا نتیجہ اللہ اکبر اللہ اس واسطے سانو بھی چاہیے کہ جدوں رب سانو کوئی خوشی دوے رب کوئی بڑی چیز دوے تے اپنے انو اپنے تو کم تر لوگانو معاف کر دینا چاہیے جڑا بے بس ہو کے تواڈے کولوں رحم دی امید منگ رہے ہیں انہوں معاف کر دیو اللہ اکبر اللہ والقاظمین الغیظ اللہ فرماندے نے جڑا ایمان والا ہوندا ہے وہ اپنے غصے تے کنٹرول کردا ہے اور معاف کرن والیاں دے اندروں شامل ہے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کردار اتنا اعلیٰ سی تائیں تے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ رب العالمین دے کولوں دعائے کہ اللہ رب العالمین سانو بھی ایسا کردار اپنان دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڈا بھی اخلاق ایسا بنائے اس دنیا تو چلے جانا ہے ہر ایک انسان نے چلے جانا ہے اصل چیز ہے کہ اسی اپنی آخرت واسطے کچھ کر کے لے جائیے اسی اپنا کردار اچھا بنائیے اپنا اخلاق اچھا بنائیے تاکہ اسی اس دنیا تو جائیے تے پیچھے لوگ ساڈے نال زندگی بسر کرنے والے ساڈے واسطے دعاواں کر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب ماشاءاللہ خطاب ارشاد فرما رہے تھے جناب حضرت مولانا عادل شفقت فروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ ہمیں بھی اپنا کردار اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور معاف کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہمارے اندر جو قدورتیں عداوتیں ہیں ہمیں ان کو ختم کرنا چاہیے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ عمل ہے اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ ہم اپنی عبادات کو کرتے ہوئے بھی ضائع کر رہے ہیں ان کے اجر اور ثواب سے محروم ہیں تو جو بھی اپنے کسی عزیز سے کسی دوست سے رنجیدہ ہے اس سے گزارش ہے کہ وہ رنج کو ختم کرے اور آپس میں محبت اور پیار کو قائم رکھے